تمہیں پتہ ہے دولہے کا بھائی MNA ہے؟ شیزا نے رامین کو پرجوش ہو کر بتایا۔ وہ دونوں اپنی دوست کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے گاؤں آئی تھیں۔ جیسے ہی دولہا انٹر ہوا، اس کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر رامین کی جان حلق میں آئی، کیونکہ وہ وہی تھا جس نے اسے اپنے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے پر اغوا کروایا اور رامین کی مزاحمت کرنے پر اس سے نکاح کر لیا۔ رامین کسی طرح اس کے چنگل سے بھاگ نکلی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے اس سے پہلے وہ وہاں سے بھاگتی۔ دلاور کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ مسز دلاور خان اتنا حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگا آپ اپنی مرضی سے میری حویلی سے بھاگی ہیں؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ جب سے آپ یہاں سے گئی ہیں آپ کی ایک ایک حرکت پر میری نظر ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہی سائیں وہ آ گئی ہے، مرید نے کانپتے ہوئے کہا۔ تو دلاور خان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے مرید کو اس قدر خوفزدہ نہیں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے مرید، آج خاصے پریشان لگ رہے ہو، کون آ گئی ہے جس نے تیرے ایسے رونگٹے کھڑے کیے ہیں کہ تو صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا؟ دلاور حیران ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ وہی جس کا نام لینے پر آپ نے شریف الدین کی زبان کاٹ دی تھی، وہ آ گئی ہے صاحب، وہ لوٹ آئی ہے، اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ مرید کے کہنے پر دلاور خان آگے بڑھا اور چٹخ ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تو جانتا بھی ہے تو کیا بول رہا ہے؟ وہ بولا تو مرید نے ہاتھ جوڑتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ صاحب وہ سچ میں ہمارے گاؤں آئی ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو اس کے یہاں پہلے آنے پر اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتا تھا۔ ایک لمبی گاڑی اور اس کے ساتھ گارڈز آئے ہیں، مرید بولا تو دلاور خان مسکراتا پہلے بتاتا وہ آئی ہے تو استقبال میں سارا گاؤں پھولوں سے سجا دیتا، اسے بھی تو پتہ چلتا کہ وہ دلاور خان کی سلطنت میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھنے لگا۔ اسے یہ سوٹ کچھ نامناسب لگ رہا تھا، شاید اس نے آج سے پہلے کبھی اپنے کپڑوں کے متعلق اس قدر نہیں سوچا تھا، مگر اب معاملہ سامنے والے کو متاثر کرنے کا تھا تو وہ ایسے کام بھی تیار کرنے کو تیار ہو گیا تھا جو اس نے ساری زندگی نہیں کیے تھے۔ مرید زیادہ بک بک نہ کر، جا کر سمرین کو بلا لو، اسے کہو کہ میرا دوسرا سوٹ استری کرے، 15 منٹ میں ہم نکل رہے ہیں۔ وہ حکم چلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ مرید پریشانی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے دلاور خان کی ذہنی حالت کچھ مشکوک لگ رہی تھی۔ اپنے اتنی بڑی دشمن کے آنے پر وہ اپنے آدمی الرٹ ہونے کے بجائے خود ایسے تیار ہو رہا تھا جیسے اپنی شادی میں جا رہا ہو۔ مرید نے سر جھٹکا اور سمرین کو بلانے لگا۔ تیار ہو کر دلاور خان نیچے آیا تو مقصود خان نے حیران ہو کر پوتے کی طرف دیکھا۔ آج تو اس کی سج دھج ہی نرالی تھی۔ خیر ہے، آج تو ضرورت سے زیادہ تیار لگ رہے ہو، مقصود خان نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے کہا تو دلاور خان مسکرایا۔ میں تو روزانہ کی طرح تیار ہوا ہوں، وہ اصل بات چھپاتے ہوئے تو بولا تو مقصود خان نے نفی میں سر ہلایا۔ آج تو تمہارے چہرے کی چمک ہی نرالی ہے۔ خیر ہے، خوش تو ایسے ہو رہے ہو جیسے تمہاری شادی ہو۔ ارباز کی شادی کا سن کر وہ بدمزہ ہو کر بولے، کیونکہ انہوں نے کب سے دلاور کو مجبور کیا ہوا تھا کہ وہ شادی کر لے، مگر ہر بار وہ انکار کر دیتا۔ اس کے تمام دوستوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، ایک ارباز بچا تھا، آج اس کی بھی شادی ہونے جا رہی تھی۔ اس بات کو لے کر وہ خاصی فکر مند تھے۔ اب تم بھی شادی کے متعلق سوچو، شادی کرو گے تو بچے پیدا ہوں گے جو ہماری نسل کو آگے بڑھائیں گے۔ مقصود خان بولے تو دلاور خان مسکرایا۔ آج وہ بلا وجہ مسکرا رہا تھا۔ ہنسی اس کے ہونٹوں سے جدا ہونے کو تیار ہی نہیں تھی۔ دادا جان سمجھ لیجئے کہ آج آپ کا کہا پورا کر دیا، وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا تو مقصود خان کو حیرت ہوئی۔ شادی جیسے ٹاپک سے بھاگنے والا شخص یہ اقرار کر رہا تھا کہ وہ شادی کرنے کو تیار ہے، بھلا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی؟ دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو، مقصود خان یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ دلاور ان کی تعظیم میں اٹھتے ہوئے جھک کر ان سے گلے لگتے ہی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آج اتنے سالوں میں پہلی بار مرید نے اسے گنگناتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ خاصا حیران ہو رہا تھا۔ دلاور اسے اپنے بدلے رویے سے شوق پہ شوق دے رہا تھا۔ راستے میں بکے لے لو، وہ موبائل استعمال کرتے ہوئے بولا تو مرید نے پاس میں بیٹھے شجاع کو اشارہ کیا۔ وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ بکے لے کر مرید گاڑی میں بیٹھا تو دلاور غصے سے اسے گھورنے لگا۔ اسے سفید گلاب پسند ہے اور تم لال لے کر آ گئے ہو، جاؤ واپس کر کے آؤ۔ وہ غصے سے دھڑا تو مرید نے بے بسی سے شجاع کو دیکھا جو مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ ادھر دیکھو شجاع، میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں نا؟ وہ بار بار خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولا تو شجاع نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ لالا آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، وہ بولا تو دلاور نے گھور کر اسے دیکھا۔ برا لگنا بھی نہیں چاہیے،
وہ بار بار گھڑی پر ٹائم دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس کی بے قراری سمجھنے سے قاصر تھے۔ مرید پھول تبدیل کروا لایا تھا۔ یہ گاڑی کی سپیڈ اتنی سلو کیوں ہے؟ ایسے چلے تو بارات نکل جائے گی اور ہم آخر میں پہنچیں گے۔ وہ بے چینی سے بولا تو شجاع نے مرید کو اشارہ کیا۔ خان، ہم اس سے زیادہ سپیڈ میں نہیں چلا سکتے، آگے راستہ خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا تو دلاور خان نے ان دونوں کو گھوری سے نوازا۔ مرید، تم پیچھے آؤ، گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا۔ وہ بولا تو دونوں کندھے اچکائے وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے 15 کے بجائے 7 منٹ کے اندر اندر شاہ ویلی پہنچا تھا۔ بارات جانے میں ابھی 15-20 منٹ باقی تھے اور وہ باہر کھڑے ہو کر واک کرتے ہوئے وقت گزارنے لگا۔ خان، سگریٹ ضروری ہے کیا؟ وہ میں کہہ رہا تھا کہ بھابھی کو نہیں پسند۔ شجاع جان بوجھ کر بڑے بھائی کو تنگ کرتے ہوئے بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ پھر شجاع کے جاتے ہی خود سگریٹ پھینک کر مسکراتے ہوئے ارباز کی طرف بڑھ گیا، جو اپنے گاؤں اور خاندان کے لوگوں میں گھرا ہوا تھا۔ یہ بارات میں اتنا وقت تو لگ رہا ہے، وہ بے چینی سے بولا۔ ارباز نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم نے خود ہی تو ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا، ارباز نے گھڑی کو جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ آج پہلی بار اسے معلوم ہوا تھا کہ انتظار کتنا طویل ہے۔ اللہ اللہ کر کے 20 منٹ بعد دلاور کے جلدی جلدی کرنے پر بارات حویلی سے روانہ ہوئی۔ رامین، تم نے ساڑی کیوں بدل دی؟ تم پر کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، شیزا نے غصے سے اسے گھرتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی بولڈ تھی اور اس طرح کے فیملی گیدرنگ میں انسان اس طرح کی ساڑی نہیں پہن سکتا۔ وہ بیزاری سے بولی تو شیزا نے اسے گھوری سے نوازا۔ ٹھیک ہے، ساڑی نہیں پہننی تو کم از کم یہ بڑی بوڑھیوں والا سوٹ تو مت پہنو۔ میں تمہیں ایک لہنگا دیتی ہوں، وہ پہن لو، اس کی کمپلیٹ سلیوز ہیں، تمہیں مسئلہ بھی نہیں ہوگا اور وہ تم پر خوب جچے گا۔ شیزا نے اس لہنگے کی خوب تعریفیں کرتے ہوئے کہا تو رامین نے اسے گھور کر دیکھا۔ صبح سے وہ کئی ڈریس بدل چکی تھی۔ دلہن پریشے ہے، میں نہیں تو مجھے ایسے سے جا رہی ہو جیسے پتہ نہیں آج میری شادی ہو، وہ غصے سے بولی تو شیزا مسکرا کر رہ گئی۔ یہ لو، جلدی سے لہنگا پہن کے آؤ، پھر میں تمہارا میک اپ کروں گی، اور یہ تمہاری جیولری ہے۔ وہ رامین کے انکار کے باوجود اسے لہنگا پکڑاتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پال اور والی آ چکی تھی اور پریشے کی تیاری بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ تینوں تیار ہو کر باہر آئیں تو بی جان نے بے ساختہ ان کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولا تھا۔ دلہن پر تو خوب روپ آیا تھا، مگر وہ دونوں بھی کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ ماشاءاللہ، میری بیٹیاں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہیں، بی جان نے ان تینوں کا صدقہ اتارتے ہوئے کہا تو وہ چیم سی گئی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا تو سبھی لڑکیوں نے پھولوں کی پلیٹیں اٹھا لیں، جبکہ رامین اپنے کیمرے میں یہ مناظر قید کرنے لگی۔ دلہن کو اسٹیج پر پہنچا دیا گیا تھا۔ دولہے کی انٹری کے بعد وہ سب تھکی ہاری کرسیوں کی طرف بڑھ گئیں۔ حویلی میں شاندار انتظام کیا گیا تھا۔ تبھی شور اٹھا، اچانک بہت سے سیکیورٹی گارڈز اندر داخل ہوئے تو سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ پتہ چلا کہ اتنی سیکیورٹی دولہے کے دوست کے لیے ہے جو MNA ہے۔ رامین نے تو یہ بات ہوا میں اڑا دی، جبکہ شیزا خاصی متاثر نظر آ رہی تھی۔ یار، یہ دولہے کا دوست کس قدر ہینڈسم ہے، شیزا بولی تو رامین نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ ساکت رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں دلاور خان تھا جو اسے زبردستی نکاح کر چکا تھا۔ وہ اس کے چنگل سے 2 سال پہلے بھاگی تھی، مگر نہیں معلوم تھا کہ وہ جس سے چھپتی پھر رہی ہے ایک روز وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ یہاں کیسے؟ مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ایک قدم پیچھے لینے لگی، جبکہ وہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ وہ اسٹیج پر جانے کے بجائے اس لڑکی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ ارباز اور شجاع جانتے تھے، اس لیے خاموش کھڑے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں تجسس قابل دید تھا۔ خدا کی قسم مسز دلاور، اس روپ میں تو آپ قیامت ڈھا رہی ہیں، دل کر رہا ہے کہ آج ہی رخصتی کا اعلان کر دوں، وہ بولا تو رامین نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، وہ جھوٹ بولتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی جب دلاور نے سستی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ جھوٹ کسی اور سے بولنا، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم رامین ہو، نکاح نامے کی کاپی ساتھ لایا ہوں، وہ بولا تو رامین نے نفی میں سر ہلایا۔ لوگ ان کی طرف متوجہ تھے۔ میں اس نکاح سے مکر جاؤں گی، وہ ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو دلاور کا قہقہا گونجا۔ آج رات ہی رخصتی ہوگی، بلکہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ چلو گی، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا تو وہ غصے سے اسے گھرتے ہوئے ہاتھ چھڑانے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں تم جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی، اور تم نے مجھ کو زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پولیس کو بلا لوں گی، وہ دھمکی دیتے ہوئے پیچھے ہٹی تو دلاور خان مسکرائے۔ ایک تو تم خوش فہم بہت ہو، تمہیں لگتا ہے تم جو چاہو گی وہی ہوگا، وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا تو رامین نے اسے نفرت سے گھورا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا تھا،
ایم این اے کیا بن گیا، اس پر حکم چلائے گا؟ میرے پاس تمہارے حویلی آنے کا سالڈ ریزن ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو رامین نظریں چرا گئی۔ نکاح خواہ کے آ جانے کی وجہ سے لوگ اس طرف متوجہ ہو چکے تھے، تبھی ان دونوں کو بات کرنے کا وقت مل گیا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں پھر بھی حویلی نہیں آؤں گی تو آپ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ وہ بولی تو دلاور خان نے پاس رکھی کرسی کو گھسیٹا اور اسی پر جا بیٹھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے وہ بڑی گہری نگاہوں سے اپنی منکوہا کو دیکھنے لگا۔ حویلی تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، وہ بولا تو رامین نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس حویلی میں کبھی نہیں جاؤں گی، وہ بولی تو نفرت الفاظ سے ٹپک رہی تھی، جبکہ دلاور مسکرایا۔ جیسا میں چاہوں گا بالکل ویسا ہوگا، وہ ایک ادا سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے شکست تمہارے سر پر سوار ہو چکی ہے، تبھی تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، وہ اسے چوٹ پہنچاتے ہوئے بولی تو وہ ذرا بھی برا منائے بغیر اسے گھورنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ 2 سال پہلے تم حویلی اپنی مرضی سے بھاگی تھی؟ تم میری مرضی سے بھاگی تھی، میں نے ہی تمہیں وہ تمام راستے فراہم کیے تھے تاکہ میں معلوم کر سکوں کہ تم کہاں جا سکتی ہو، اب میرے خلاف کیا کچھ کر سکتی ہو، وہ رازدارانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں ہر بار تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گی، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں بلکہ کمرے کی طرف بھاگی۔ دلاور سب سے نظریں بچاتے ہوئے اس کے پیچھے چلا آیا تھا، وہ روتے ہوئے اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ تم نے وجہ تو معلوم نہیں کی، وہ بولا تو رامین نے غصے سے اسے گھورا۔ دور رہو مجھ سے، میں تم پر خلا کا کیس دائر کر دوں گی، وہ چاقو ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی تو دلاور مسکرایا۔ یہ میری سلطنت ہے، یہاں میری اجازت کے بغیر ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے خلاف کچھ کرو گی اور مجھے پتہ نہیں ہوگا، وہ ایک دم غصے میں آتے ہوئے بولا تو رامین ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ اگر تم نے میرے خلاف کچھ کیا تو یہ جان لو کہ تمہارا بیٹا میرے قبضے میں ہے، میں جب چاہوں اسے تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، وہ اس قدر سرد لہجے میں بولا کہ رامین کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ غصے سے اس کی طرف جھپٹی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو، میرا بیٹا؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، تم مجھے استعمال کر رہے تھے، وہ بے یقینی سے اس کے کندھے جھنجھوڑتے ہوئے چلا رہی تھی، جبکہ وہ سختی سے اسے گھور رہا تھا۔ تم دھوکے باز انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ ادھر ادھر کوئی ہتھیار تلاش کرتے ہوئے بولی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس تکیے سے ماریں گی مجھے تو یہ کسی پھول کی طرح لگیں گے، وہ دلچسپی سے اس تکیے کو دیکھتے ہوئے بولا تو رامین نے غصے سے اسے گھورا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے ابھی اسی وقت اسے دیکھنا ہے، وہ بےتاب ہو کر بولی تو دلاور مسکرایا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، خیر ہے ابھی چلیں گے، وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ رامین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ میں کہہ رہی ہوں مجھے اسی وقت اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے، وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تو اس نے آگے بڑھ کر رامین کے دونوں بازو کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ چلاؤ مت، مجھے تم سے زیادہ اونچا چلانا آتا ہے، خاموشی سے جا کر اپنا سامان پیک کرو، ہم 15 منٹ میں یہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ اسے وہیں چھوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ جس قید سے بھاگنے کے لیے اتنا درد سہا تھا، آج وہ اپنی مرضی سے اس قیدی کا حصہ بننے والی تھی۔ اسے ایک بار پھر دلاور خان سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اگر کوئی اس سے پوچھے کہ اس نے اپنے باپ کے بعد اسے سب سے زیادہ نفرت کس سے کی ہے تو وہ دلاور خان کا نام لیتی، لیکن اگر کوئی اس سے یہ پوچھتا کہ اس نے سب سے زیادہ محبت کس سے کی ہے تو شاید تب بھی وہ دلاور خان کا نام لیتی۔ مگر اب حالات بدل چکے تھے، اس نے خود ہی رامین کے دل میں اپنے لیے نفرت کا بیج بویا تھا، جو اب بڑا ہو کر تنہا آور درخت بن چکا تھا۔ وہ بغیر کسی کو بتائے اپنا سامان پیک کر کے نیچے آئی تو وہ گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے تو شیزا اور پریشا سے ملنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا، بس وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی تھی، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ بے چین تھی۔ تمہارا نام شانزے ہے اور ہم نے 3 سال پہلے کورٹ میرج کر لی تھی، ہمارا ایک بیٹا ہے، یہ لو تمہارے جعلی پاسپورٹ، شناختی کارڈ اور سب کچھ، اپنی شناخت چھپا کر رکھنا، سمجھی؟ میرے دادا جان کے سامنے کچھ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جتنا پرجوش ہے لے کر آیا تھا، رامین سے ملنے کے بعد اتنا ہی سختی سے پیش آ رہا تھا۔ شجاع اور مرید حیران رہ گئے تھے، وہ کہاں اس طرح کا رویہ سوچ کر آئے تھے، مگر جس طرح وہ رامین کے سامنے سختی پر اتر آیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے کو اشارے کر کے رہ گئے تھے۔ مرید گاڑی جلدی چلاؤ، بارش آنے والی ہے، ہمیں اس سے پہلے حویلی پہنچنا ہے، دادا جان ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی ٹیبلٹس بھی لینی ہیں، گاڑی میڈیکل سٹور کے سامنے روکنا،
وہ اپنی ازلی روبدار لہجے میں بولا تو رامین نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے اہم نہیں تھی، آج یہ ثابت ہو چکا تھا۔ سارا راستہ وہ رخ موڑے بیٹھی رہی، جبکہ دلاور نے بھی اس سے بات کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل اپنا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ رامین کا دل برے طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس نے پہلے جیسا سلوک کیا تو وہ وہاں سے کیسے بھاگے گی، یہ سوچ آتے ہی وہ ڈر رہی تھی، مگر اس نے شیزا کو اپنی تمام ڈیٹیلز اور لوکیشن بھیج دی تھی۔ اسے اطمینان تھا کہ اگر اسے کچھ ہو بھی گیا تو شیزا باقی سب سنبھال لے گی۔ کیا سوچ رہی ہو کہ میرے خلاف ثبوت کیسے اکٹھے کرو گی، وہ بولا تو رامین نے اسے گھوری سے نوازا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ہاں، پہلے بھی تو نوکرانی بن کر تم اس مقصد کے لیے ہماری حویلی میں داخل ہوئی تھی، وہ اسے ماضی یاد دلاتے ہوئے بولا تو وہ غصے سے آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ ایک تو یہ شخص بولتا بہت تھا، یا پھر یہ کرم نوازی صرف اسی پر کرتا تھا۔ دلاور اسے کچھ نہ کچھ بلوانا چاہتا تھا، وہ تھی کہ چپ کر روزہ رکھے بیٹھی تھی۔ کچھ کھاؤ گی، وہ ایک بار پھر ٹریفک کی وجہ سے گاڑی روکتے ہوئے بولا تو رامین کچھ نہیں بولی، باقاعدہ آنکھیں موند کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ ذرا سا آگے ہو کر گھرایا تو رامین کو احساس ہوا کہ وہ کس قدر غصہ ہو چکا ہے۔ میں بس چائے پیوں گی، وہ سر دباتے ہوئے اتنا روئی تھی کہ اب سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ دلاور کو احساس تھا کہ وہ مائیگرین کی مریض ہے، یقیناً زیادہ دیر وہ بھوکی نہیں رہ سکتی۔ چائے کے ساتھ کچھ کھا لو، جاؤ مرید لے کر آؤ، وہ ایک دکان کے سامنے روکتے ہوئے بولا۔ سموسوں کی خوشبو رامین کی ناک سے ٹکرائی تو بھوک جاگ اٹھی۔ ہزار مخالفت کے باوجود بھی وہ کھانے کو منع نہیں کر پائی تھی، اور اپنا پلیٹ کھا کر اس نے پانی پیا اور سکون سے بیٹھ گئی۔ اور کھانا ہے، کچھ وہ اتنی محبت سے بولا، پھر رامین وہی گشت کھا کر گرتے گرتے بچی۔ وہ کب سے اس کی اتنی فکر کرنے لگا تھا؟ نہیں، وہ مختصر بول کر سر دبانے لگی۔ تم کہو تو میں سر دبا دیتا ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولا، کہیں وہ مرید اور شجاع کے سامنے انکار نہ کر دے۔ حالانکہ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ خاموشی کا مطلب اقرار سمجھتے ہوئے اس نے رامین کا سر دبانا شروع کر دیا تھا۔ اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو میڈیسن وغیرہ لے لیں، وہ ہمدردی کرتے ہوئے بولا تو رامین نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دم اسے اپنے دکھ یاد آئے کہ وہ اس لیے اتنا روڈلی بات کر گئی۔ دلاور نے ایک نظر شجاع اور مرید کو دیکھا اور خاموشی سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ اس نے گھر جا کر حساب لینے کا فیصلہ کیا۔ فی الحال وہ کسی کے سامنے یہ بات کر کے دونوں کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ 10 منٹ مسافت طے کرنے کے بعد وہ لوگ خان حویلی پہنچ چکے تھے، جہاں مقصود خان بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے نکلتے، ایک اور گاڑی ان کے سامنے آ کر رکی۔ ایک عورت 2 سالہ بچہ لیے رامین کی طرف بڑھی، جو ہو بہو دلاور کا ہم شکل تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو سینے میں بھینچ لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ مقصود خان دور سے کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دلاور کو احساس ہوا کہ اس نے فوراً رامین کو آنکھیں دکھائیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بیٹے کو گود میں لے گئی۔ مما، اس کے بیٹے نے اسے پکارا تو رامین نے اسے مزید اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ اپنے بیٹے کو پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ دلاور کے کہنے پر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ مقصود عالم کچھ گھبرائے ہوئے لگتے تھے۔ بہت دیر لگا دی برخوردار تم نے آنے میں، وہ یہ کہتے ہوئے بولے تو ملازمین نے آگے بڑھ کر ان پر پھول نچھاور کرنا شروع کر دیے۔ سدا خوش رہو بیٹی، یہ کہہ کر انہوں نے جب رامین کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ اپنے سے لگے تھے، مگر وہ تھے تو اس کے دشمن ہی۔ یہ سوچ کر وہ بغیر کچھ بولے آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عزیز کو مقصود عالم نے تھام رکھا تھا۔ وہ اپنے پوتے سے کھلکھلا کر بات کر رہے تھے۔ دلاور شاید اسے اب تک اپنی فیملی کی تمام فوٹوز دکھاتا رہا تھا، تبھی تو وہ بچہ سب کو پہچان چکا تھا اور سب کے پاس لپک لپک کر آ رہا تھا۔ رامین اپنے کمرے میں آئی تو دلاور پیچھے چلا آیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے بولی تو دلاور نے زور سے موبائل بیڈ پر پھینکا۔ تمہیں یہیں رہنا پڑے گا اور یہ بات تم اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ دادا جان نے بولا ہے 1 ہفتے بعد ولیمے کی تقریب ہونی ہے، اس کے بعد ہم کہیں گھومنے جائیں گے، اور پھر تمہیں یہیں رہنا ہے۔ تم ایک سردار کے ساتھ ساتھ ایک MNA کی بیوی ہو، اپنے رتبے کو سمجھو، وہ غصہ ہوتے ہوئے بولا تو رامین نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ MNA جو کرپشن میں انوالو ہے، جس کے خلاف کئی لڑکیوں نے رپورٹ درج کروا رکھی ہے، جس کی اپنی ملازمت تک ثبوت فراہم کر رہی ہے کہ اس نے اسے ہراساں کیا ہے، وہ بولنے پہ آئی تو بولتے ہی چلی گئی، جبکہ دلاور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہارے پاس ان سب باتوں کے ثبوت ہیں؟ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ رامین گھبرا کر دور ہٹی۔ ابھی نہیں ہیں، کبھی نہ کبھی مجھے وہ ثبوت بھی مل جائیں گے، پھر میں تمہیں خود قانون کے حوالے کروں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔
دلاور نے جھنجھلا کر بیٹے کو گود میں لیا۔ وہ سب سے زیادہ دلاور سے اٹیچ تھا۔ اپنی ماں کا چہرہ تو وہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلی تو وہ دونوں سکون سے بیڈ پر سو رہے تھے۔ تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح بیدار ہوئی تو وہ دونوں ابھی تک سو رہے تھے۔ سارے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کافی دیر تک وہ کچن ڈھونڈتی رہی۔ جب نہیں ملی تو غلطی سے کسی اور کمرے میں پہنچ گئی جہاں بوسیدہ سا تالا لگا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تالا کھول کر اندر داخل ہوتی، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ بی بی جی، یہاں تیسری منزل پر آنا منع ہے، آپ یہاں نہیں آ سکتی۔ چلیں اس سے پہلے کہ خان جی دیکھیں، وہ ملازمہ گھبرا کر بولی اور رامین کے ہزار منع کرنے کے باوجود زبردستی سے نیچے لے آئی۔ وہاں ایسا کیا ہے کہ وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں؟ رامین تجسس کے مارے بولی تو شبانہ ملازمہ نے اسے خاموش رہنے کو کہا۔ بی بی جی، میرے سامنے تو آپ نے یہ پوچھ لیا ہے، کسی اور کے سامنے اس بات کا ذکر مت کیجیے گا کہ آپ اوپر گئی تھیں۔ وہاں بڑے صاحب کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ملازمہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسے سمجھانے لگی تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ آخر وہاں تیسری منزل پر کیسے جایا جائے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی، لیکن اس کی چابیاں کس کے پاس ہوتی ہیں؟ مطلب کمرے کی صفائی کون کرتا ہے؟ وہ اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے بولی تو ملازمہ کو اس پر شک گزرا، مگر وہ اس کی ملازمہ تھی، کیسے جھوٹ بولتی؟ جی، وہ چابیاں بڑے صاحب کے پاس ہوتی ہیں اور ان کی ایک نقل چھوٹے خان جی کے پاس بھی ہوتی ہے۔ جی، وہ سرائیکی لہجے میں بولی تو رامین خاموشی سے اپنا ناشتہ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عزیز کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ اپنا موبائل چلانے لگی تھی جب دلاور نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، ملازمت سے کہو کہ چائے بھجوا دے، وہ سر دباتے ہوئے بولا۔ رامین کو احساس ہوا کہ وہ اس کی بیوی ہے، اس کا خیال رکھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ سر دبانے کا پوچھنا چاہتی تھی مگر پھر نفرت محبت پر غالب آ گئی اور وہ پیر پٹکتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے، گولیاں اور پانی لے کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں خراٹوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عزیز کو ملازمہ باہر دھوپ میں لے گئی تھی جبکہ وہ خود یہ سوچنے لگی کہ دلاور کو جگائے یا پھر نہیں۔ وہ دلاور کے پاس پڑی ہوئی ٹیبل پر دوائیاں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ملازمہ کی مدد سے اسے یہ ساری حویلی دیکھ لی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ تیسری منزل پر کون کون سے راستے جاتے ہیں۔ تم ایسا کرو، میرے لیے کافی بنا لو، آگے میں خود دیکھ لوں گی، وہ ملازمہ کو مصروف کرتے ہوئے بولی۔ شبانہ جان چکی تھی کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ آخر اس نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے تھے، مگر کچھ وہ کہہ نہیں پائی اور وہاں سے چلی گئی۔ تبھی اس کا گزر مقصود عالم کے کمرے کے سامنے سے ہوا تو مقصود عالم کو غصہ دیکھ کر وہ لاشعوری طور پر وہاں رک گئی۔ خان، زلیخا بی بی اور ان کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے، آپ جو حکم کریں گے ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں، وہ آدمی سر جھکائے بولا تو مقصود عالم شدید غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس عورت کا نام مت لو میرے سامنے، وہیں ختم کر دو، میں اس کا ناپاک خون اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتا، وہ بولے تو ملازم نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ ختم کر دو دونوں کو، انہیں عبرت کا نشان بنا دو تاکہ آئندہ کوئی بھی بیٹی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لے، وہ بولے تو رامین کانپ کر رہ گئی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا دلاور جاگ چکا تھا، اب چائے پی رہا تھا۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی، پہلی بار وہ لہجے کو ہموار کرتے ہوئے بولی تو دلاور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ زلیخا عالم کون تھی؟ وہ بولی تو دلاور نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے اس کے متعلق؟ وہ تفتیش کرتے ہوئے بولا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ایسے ہی میں نے نام سنا تو سوچا تم سے پوچھ لوں۔ ویسے وہ کون تھی؟ ایک بار پھر وہ تجسس میں بولی تو دلاور نے اسے چپ کروا دیا۔ میری پھپھو تھی، انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی، اور لڑکا کوئی اور نہیں ہماری فیکٹری کا مینیجر تھا، اس کا باپ ہمارے ہاں نوکری کرتا تھا۔ دادا جان کو غصہ آیا اور پھپھو کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، تب سے اس حویلی میں ان کا نام لینا منع ہے، وہ تفصیل سے جواب دیتے ہوئے بولا تو رامین کو شدید حیرت ہوئی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں اور خاموشی سے لان میں آ گئی۔ شبانہ جو وہاں کام کر رہی تھی، رامین نے فوراً اسے اپنے پاس بلایا۔ فی الحال شبانہ ہی تھی جو اس کی مدد کر سکتی تھی۔ شبانہ، زلیخا عالم کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ رامین اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ توبہ توبہ بی بی جی، میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ ان کا نام اس طرح لینا یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے، آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کہیں کوئی سن تو نہیں رہا؟ تم بتا رہی ہو یا پھر میں تمہیں نوکری سے نکال دوں؟ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی تو شبانہ بول پڑی،
جی وہ بڑے خان صاحب کی بیٹی تھیں، پسند کی شادی کے جرم میں انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، بس میں اتنا جانتی ہوں۔ وہ اصل بات چھپاتے ہوئے بولی تو رامین نے اسے گھور کر دیکھا۔ جب وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تو رامین نے اسے غصے سے جانے کو بول دیا۔ اسے جلد از جلد اس متعلق معلوم کرنا تھا۔ وہ زلیخا اور اس کی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی۔ رات کو سب کے سوتے ہی وہ خاموشی سے تیسری منزل کی طرف بڑھ گئی۔ دلاور کسی کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ عزیز سو چکا تھا۔ مقصود عالم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ خاموشی سے تیسری منزل پر آئی اور اس کو سیدھا تالے کو کھول دیا۔ سامنے کے منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ آج بھی وہ کمرہ ایسے پڑا تھا جیسے کسی کے استعمال میں رہ چکا ہو، مگر دیوار پر لگی ہوئی تصویر پر کئی چھوٹے بڑے چاقو لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے اس پر اپنا غصہ اتارا ہو۔ وہ تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی، جو جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ تھوڑا آگے بڑھنے پر اسے سائڈ ٹیبل پر رکھی ایک تصویر دکھائی دی جس سے الٹا رکھا گیا تھا۔ اس نے اسے سیدھا کر کے دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے بچی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں کی تصویر تھی۔ اسے آج تک یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی ماں باپ نے بھاگ کر شادی کی تھی۔ اس کی ماں نے تو اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کا باپ اس کی ماں کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نہ اس کے ننیان والے ہیں، نہ دودیال والے۔ آج تک وہ یہی سٹوری سنتی آئی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس حویلی میں رہ رہی ہے، کبھی اس کی ماں نے بھی یہاں اپنا بچپن سے لے کر جوانی کا وقت گزارا تھا۔ وہ اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر رونے لگی، جس کا پچھلے مہینے ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی مقصود عالم کے آدمی سے، اور اس کی ماں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے وہ تصویر اپنے دوپٹے میں چھپا کر وہاں سے بھاگی کہ کہیں اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ کسی کو شک میں نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ جب سے اسے معلوم پڑا تھا کہ مقصود عالم کے آدمی سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے ہی مختصر سی پیکنگ کر لی تھی۔ اگر وہ اپنے بچے کو یہاں سے لے کر بھاگے گی تو کوئی اسے پکڑ نہ پائے۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور اس تصویر کو بیگ میں چھپا دیا۔ وہ اپنا مختصر سامان اٹھا کر عزیز کو لیے باہر آئی ہی تھی جب سامنے سے اسے دلاور کی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے شک ہو جائے گا، اس لیے اس نے فوراً بیگ گملوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ آج خیر ہے، فرمانبردار بیویوں کی طرح میرا انتظار کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے بولا تو وہ رخ پھیر گئی۔ شرم کے مارے اس کے گال لال ہو رہے تھے۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر پھر غلط فہمیوں نے انہیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے، کمرے میں چلو۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک موٹی سی فائل اٹھا کر عزیز کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا، پھر گملوں کے پاس وہاں سے بیگ اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بغیر کچھ بولے اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رامین بے بسی سے ہاتھ مل کر رہ گئی۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہیں سب پتہ ہے؟ وہ غصے سے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے فائل ہی سے تھما گیا۔ جن ثبوتوں کی بنا پر تم حویلی سے بھاگی، اب مجھ سے نفرت کرنے لگی، یہ ان ثبوتوں کا منہ توڑ جواب ہے۔ وہ سارے کیس جعلی تھے، میرے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں کسی اور کو ہی نہیں، میری اپنی بیوی کو استعمال کیا گیا، جسے مجھ پر اتنا بھروسہ بھی نہیں تھا۔ چلو، بیوی تو میری بعد میں ہو، پہلے تو تم میری پھوپھی زاد ہو نا۔ وہ ہم سب کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں تاکہ ہم کمزور پڑ جائیں۔ وہ ہمارے خاندانی دشمن ہیں، اور یہ خاندانی دشمنی پچھلے کئی برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ تمہیں اس بات کی سمجھ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ غصے میں بولا تو بولتا ہی چلا گیا، جبکہ رامین آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی وہ سب جانتا تھا۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں آپ کی پھپھو کی بیٹی ہوں، تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ کے دادا کے آدمی کتوں کی طرح مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ بولی تو آواز قدرے اونچی تھی۔ عزیز نے خوفزدہ ہو کر دونوں کو دیکھا۔ مجھے سب معلوم ہے، اور اگر وہ آدمی تمہیں باہر ڈھونڈ رہے ہیں تو تمہارے لیے اس حویلی سے محفوظ جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ نہ تو وہ حویلی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ باہر تمہیں ڈھونڈیں گے، مگر تم انہیں نہیں ملو گی، اور ویسے بھی تمہارا شوہر کوئی اور عام آدمی نہیں ہے جو کوئی بھی آ کر تمہیں نقصان پہنچا کے چلا جائے گا۔ ہاں، اگر میں ان کے ساتھ تمہاری طرح مل جاؤں تو تمہیں بخوبی نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ وہ طنز مارتے ہوئے بولا تو رامین بیچ پیچ تاپ کھا کر رہ گئی۔ اور جس دن نانا جان کو پتہ چلا کہ میں ان کی نواسی ہوں، جانتے ہو وہ کیا حشر کریں گے میرے ساتھ؟ جو کریں گے سو کر دیں گے، آپ کو بھی وہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھتے بولی تو دلاور نے عزیز کو سلا کر بیڈ پر لیٹا دیا۔ پریشان مت ہو، میں سب سنبھال لوں گا، ضرورت پڑی تو ہم یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ خاصا جھنجھلایا ہوا تھا۔
رامین نے اس کی بات سنی تو حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کب رامین کی اتنی پرواہ ہونے لگی؟ یہ سارے ثبوت ہیں، تمہیں زبردستی اغوا کر کے نکاح کرنے کے علاوہ میرے اوپر فی الحال کوئی اور جرم نہیں بنتا، اور اگر میں ایسا نہ کرتا تو دادا جان تمہیں مروا دیتے۔ میں نے تمہاری جان بچائی ہے اور پھپھو سب جانتی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ ثبوت کھولنے لگا۔ ایک ایک ثبوت تفصیل سے بتاتے ہوئے وہ رامین کو شرمندہ کر چکا تھا، جبکہ وہ ہاتھ ملتی رہ گئی لیکن بولی کچھ نہیں۔ دلاور اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سنبھل جائے۔ ساری تفصیل سمجھانے کے بعد وہ سگریٹ سلگاتے ہوئے بالکنی میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ادھر رامین بے چینی سے اس کے کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بڑی بھول کر چکی ہے۔ اسے جیسے دلاور کے خلاف استعمال کیا گیا وہ استعمال ہوتی رہی، مگر اب وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ دلاور کا انتظار کرتے ہوئے وہ وہیں صوفے پر سو گئی۔ صبح کی اذان کے وقت وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسے اس طرح آڑا ترچھا لیٹے ہوئے دیکھا تو مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ یعنی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر ضدی لڑکی کبھی بولے گی نہیں۔ وہ جانتا تھا، اس لیے وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ شور ہوا تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی۔ دلاور کو نماز پڑھتا دیکھ کر وہ بھی وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ عزیز جاگ اٹھا تھا۔ وہ واپس آئی تو وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ وہ نماز پڑھتے ہی قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی، جبکہ دلاور اس کی تلاوت سن کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اتنی خوبصورت تلاوت کرتی تھی، وہ آج تک نہیں جان پایا تھا۔ سنتے سنتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ دوسری طرف مقصود عالم بیدار ہوئے تو ملازم ان کا دروازہ سختی سے بجا رہا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا بات ہے شکور، سب ٹھیک تو ہے؟ دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ میرے جاگنے کا انتظار بھی نہیں کر سکتے تھے؟ جو بات تھی بعد میں بتا دیتے۔ وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تو شکور نے احترام سے نظریں جھکا لیں۔ وہ زلیخا بی بی اور ان کی بیٹی کی تصاویر مل گئی ہیں۔ بی بی جی پچھلے مہینے انتقال کر گئی ہیں، ان کی بیٹی زندہ ہیں۔ وہ بولا تو مقصود عالم نے اس کے ہاتھ سے تصویروں والا لفافہ جھپٹا تھا جس میں اس لڑکی کی تصویریں تھیں۔ تصویر دیکھتے ہی وہ غیظ و غضب کا عالم بنے، دلاور کے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور برے طریقے سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ دلاور گھبرا کر اٹھ بیٹھا، جبکہ رامین نے پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ عزیز جو گہری نیند سو رہا تھا وہ بھی اٹھ کر رونے لگا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے عزیز کو چپ کروایا تھا، جبکہ دلاور فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ دادا جان آپ یہاں، ایسے سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولا تو مقصود عالم غصے سے رامین کی طرف بڑھنے لگے۔ جس سے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، تم اس کی بیٹی کو بیاہ کر اس حویلی میں لے آئے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو دھکے مار کر اس گھر سے نکالو۔ غصے میں جو ان کے منہ میں آئے وہ بولتے چلے گئے، جبکہ دلاور خان نے سر پکڑ لیا اور غصے سے شکور کو گھورا۔ اتنا سچ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ دادا جان میری بات تو سنیں، اس میں رامین کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ ابھی بولنے ہی لگا تھا جب مقصود عالم نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ ابھی اسی وقت اس لڑکی کو طلاق دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولے تو دلاور حیران رہ گیا کہ اس کے دادا نے زندگی میں پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، نہ ہی اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑوں گا، وہ ہر دھرمی سے کہتے ہوئے اپنے دادا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مقصود عالم کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان کا پوتا بڑا ہو چکا ہے۔ تم میری بات نہیں مانو گے؟ وہ کانپتے ہوئے بولے تو دلاور نفی میں سر ہلا گیا۔ تو میں تم سے وہ تمام چیزیں چھین لوں گا جو میری عطا ہے، یہ سرداری، یہ اقتدار، یہ دولت، یہ شہرت، میں سب تم سے چھین لوں گا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے بولے تو مقابل کو فرق ہی نہیں پڑا۔ آپ کیا مجھے اس عہدے سے دستبردار کریں گے؟ میں خود اس عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ دلاور غصے سے بولا اور رامین کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رامین نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اپنی جان کی پرواہ کے بغیر اس کی فکر کر رہا تھا۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ دلاور کی زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہے جسے وہ جی جان سے چاہتا ہے۔ ایسا مت کریں، ایسا کریں گے تو وہ میرے ساتھ ساتھ آپ سے بھی متنفر ہو جائیں گے، رامین نے اسے روکتے ہوئے کہا تو دلاور نے ایک نہیں سنی۔ دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر اس نے ڈرائیور کو آواز دی تھی۔ مقصود عالم حیران ہو کر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی اس کے لیے اتنی اہم کیسے ہو گئی کہ وہ اپنے دادا جان کو چھوڑنے کو تیار ہو گیا تھا، جس نے ماں باپ کے مرنے کے بعد اسے اپنے بچے کی طرح پالا تھا۔ ان کے جاتے ہی مقصود عالم شکست خور سے ہو کر اپنے کمرے میں آ کر روتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگے۔ ان کا پوتا انہیں چھوڑ کر جا چکا تھا، اور جس بیٹی سے وہ اتنی نفرت کرتے تھے آج اس کی بیٹی ان کی بہو بن چکی تھی، اور یہ سب ان کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔
وہ ان سب کو اپنانا چاہتے تھے، مگر ایک نفرت تھی جو ان کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ آج بھی وہ دن نہیں بھولے تھے جب ان کی بیٹی ان کے منہ پر کالک مل کے یہ گاؤں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہی جانتی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو کس طرح فیس کیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھے اپنے غموں پر ماتم کر رہے تھے جب اچانک بجلی جانے کی وجہ سے پوری حویلی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ انہیں کچھ بھاری قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ انہوں نے فوراً شکور کو بلایا، مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ موبائل کی ٹارچ آن کرتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھے تو کسی نے زور سے اندھیرے میں انہیں مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے جا گرے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ لوگ کون ہیں، مگر وہ شدید نفرت میں ان پر وار کر رہے تھے۔ مقصود عالم اپنا دفاع بھی نہیں کر پائے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھے، وہ مقصود عالم کو مار دینا چاہتے تھے۔ مقصود عالم کسی مار کھانے کے بعد خود کو بچاتے ہوئے ایک خفیہ کمرے میں چھپ گئے۔ وہ لوگ ابھی بھی ان کی تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے مین سوئچ آف کر رکھا تھا۔ مقصود عالم کے غائب ہوتے ہی انہوں نے فوراً سے سوئچ آن کیا۔ ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ انہیں کہیں نہیں ملے۔ شکر ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا موبائل گرا تھا اور اس نے فوراً سے دلاور کو کال ملائی۔ دلاور بچے، جلدی سے حویلی آ جاؤ، یہاں کچھ لوگ داخل ہو گئے ہیں جو مجھے مار دینا چاہتے ہیں، مجھے بچا لو۔ ابھی تو میں نے رامین سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگنی ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے تو دلاور گھبرا گیا۔ دادا جان، آپ وہیں رہیں، ہم ابھی پہنچ رہے ہیں، آپ کہیں چھپ جائیں تاکہ وہ لوگ آپ کو تلاش نہ کر سکیں، دلاور نے پریشانی سے کہا تو اپنے قریب قدموں کی آواز سنتے ہی مقصود عالم خاموش ہو گئے۔ وہ گنڈے انہیں مسلسل حویلی میں ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ جس طرح چھپے ہوئے تھے انہیں سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ 5 منٹ بعد حویلی پولیس کے سائرن سے گونج اٹھی۔ وہ لوگ حویلی کے پچھلے دروازے سے بھاگ نکلے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی دلاور نے پہلے اسی نمبر پر کال کی جہاں سے مقصود عالم نے انہیں کال ملائی تھی۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے مقصود عالم کو ڈھونڈا جو شدید زخمی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں۔ مجھے رامین کے پاس لے چلو، مجھے تم لوگوں کو ایک اور سچ بتانا ہے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، مجھے تم دونوں سے معافی مانگنی ہے، وہ اٹک اٹک کر بولے تو دلاور نے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ دادا جان، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، ابھی آپ 50 برس اور جئیں گے، وہ کسی معصوم بچوں کی طرح ایموشنل ہو کر بولا تو مقصود عالم مسکرا دیے۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں جسے تم اس طرح کے دلاسے دے کر بہلا پھسلا لوگے، میں جانتا ہوں میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے رامین کے پاس لے چلو، وہ ہانپتے ہوئے بولے تو دلاور نے ان کی ایک نہیں سنی اور انہیں ہسپتال لے آیا جہاں ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا تھا۔ وہ موبائل ضبط کر لیا گیا تھا جو گنڈوں میں سے کسی ایک کا گرا تھا، جس سے معلوم ہو گیا تھا کہ انہیں کون مروانا چاہتا تھا، ان کا اپنا جگری دوست جو سیاست میں آ گیا تھا اور وہ اپنے فائدے کے لیے مقصود عالم کو ختم کر دینا چاہتا تھا کیونکہ مقصود کے پاس اس کے خلاف ثبوت تھے۔ وہ وہی آدمی تھا جس نے رامین کو ہائر کیا اور دلاور کے خلاف ثبوت اکٹھے کروائے۔ 3 گھنٹے کی مشقت کے بعد بالآخر مقصود عالم کو ہوش آ گیا تھا۔ رامین عزیز کو لیے کمرے میں داخل ہوئی تو مقصود عالم نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے کبھی تمہیں اور تمہاری ماں کو تمہارا حق نہیں دیا، مگر میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، صرف اپنی بیٹی کو شکست خوردہ دیکھنے کے لیے کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے معافی مانگے، میں نے تمہارے باپ کو اغوا کروایا اور زبردستی اس سے تمہاری ماں کو طلاق دلوائی تاکہ اسے پتہ چلے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا کیسے ملتی ہے۔ تمہارا باپ میری قید سے چھوٹتے ہی تمہاری ماں کو سب کچھ سچ بتانا چاہتا تھا، اس لیے میرے آدمیوں نے اسے مار دیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، میں اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا مگر اس نے میرا سر جھکا دیا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑے بولے تو رامین یقین سے نفی میں سر ہلانے لگی، بے یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ جس باپ سے اتنی نفرت کرتی تھی ویسا تھا ہی نہیں جیسا اسے بتایا گیا۔ ساری غلطی اس کی نانا جان کی تھی جو بستر مرگ پر تھے، وہ کیسے انہیں معاف نہ کرتی۔ مجھے معاف کر دو، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولے تو رامین نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شاید وہ بھی اس کی معافی کے انتظار میں تھے اور اسی وقت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ دلاور جیسا مضبوط آدمی بھی اپنا اپا کھو بیٹھا اور رامین کے ساتھ رونے لگا۔ وہ مقصود عالم کی میت لیے حویلی داخل ہوئے تو ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ گاؤں والے جمع ہو چکے تھے۔ مقصود عالم کے تمام رسومات ادا کرنے کے بعد چھٹے روز وہ لوگ شہر والے گھر شفٹ ہو گئے کیونکہ رامین ایسے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے حویلی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی بات مانتے ہوئے دلاور نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب شہر والی حویلی میں رہیں گے۔ دلاور اور رامین خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وہ جو اس سے نفرت کی دعویدار تھی اس کی محبت کے چند جملوں پر ہی پگھل گئی تھی۔ وہ سب کے سامنے اقرار کر سکتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔
اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آدھا سچ، غلط فہمیاں اور ضد مل کر ایسے زخم دے جاتے ہیں جنہیں بھرنے میں برس لگ جاتے ہیں۔ رامین کا احتیاط اور حق کی تلاش کا جذبہ قابل تعریف تھا، مگر بغیر مکمل حقیقت جانے فیصلے کرنا اسے مزید اذیت کی طرف لے گیا، جبکہ دلاور کی محبت، حفاظت اور وفاداری اپنی جگہ مضبوط ہونے کے باوجود اس کا سخت لہجہ، زبردستی اور راز چھپانے کا انداز بہت سے دکھوں کی بنیاد بنا۔ مقصود عالم کا کردار اس حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ انا، انتقام اور جھوٹی عزت کے نام پر کیے گئے فیصلے آخرکار اپنے ہی عزیزوں کو چھین لیتے ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر کردار نے اپنی کسی نہ کسی غلطی کی قیمت ادا کی، لیکن معافی، سچائی اور محبت نے آخرکار نفرت کے اندھیروں کو شکست دی۔ قارئین کے لیے یہی پیغام ہے کہ کسی بھی رشتے کی مضبوط بنیاد اعتماد، کھلی گفتگو اور سچائی پر ہوتی ہے۔ جب فیصلے غصے، انا یا ادھوری معلومات پر کیے جائیں تو محبت بھی نفرت کا روپ دھار سکتی ہے، لیکن اگر دل میں معاف کرنے کی ہمت اور سچ کو قبول کرنے کا حوصلہ باقی رہے تو بکھرے ہوئے رشتے بھی دوبارہ جڑ سکتے ہیں، اور یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔